سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا گیا خط منظر عام پر آ گیا ہے۔ خط کی کاپی سپریم جوڈیشل کونسل کے تمام ممبرانز کو بھجوائی گئی اور خط میں عدالتی امور میں مداخلت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسی سے متعلق مزید تفصیلات لیں گے نمائندہ دنیا نیوز حسیب ملک سے۔ جی حسیب، کیا معلومات مل سکیں، کیا متن ہے اس خط کا؟ دیکھیں، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا سپریم کورٹ کے جوڈیشل کونسل کو لکھا گیا یہ خط ہے جو منظر عام پر آیا ہے، اور ذرائع کے مطابق خط کی کاپی جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے تمام ممبران کو بھجوائی گئی ہے، اور خط میں عدالتی امور میں ایگزیکٹو اور ایجنسیز کی مداخلت کا ذکر کیا گیا ہے۔ خط میں جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق محمود جہانگیری اور جسٹس بابر ستار سمیت جسٹس سردار اعجاز اسحاق اور جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس سمن رفت امتیاز کی جانب سے یہ تحریر کیا گیا ہے۔ خط میں عدالتی امور میں مداخلت پر کنونشن طلب کرنے کا موقف اختیار کیا گیا ہے، جبکہ خط میں مختلف واقعات کا حوالہ بھی دیا گیا ہے۔ خط میں یہ بھی تحریر کیا گیا کہ مئی 2023 میں ہائی کورٹ کے ایک جج کے برادر ان لا کو اغوا کیا گیا اور ایک جج کے رہائش گاہ سے خفیہ کیمرے جو ہیں وہ بھی برآمد ہوئے ہیں، اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو مداخلت کرنے والوں کے خلاف کارروائی کے لیے بھی کہا گیا تھا، خط لکھا گیا تھا، لیکن خط میں کہا گیا ہے کہ ایسے عناصر کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کریں، جبکہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ صحیح، تو یہ لکھا گیا ہے خط میں۔ حسیب ملک، آپ ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں اور آج کے افسوسناک واقعے پر بات کرتے ہیں۔ بشام میں گاڑی پر خودکش حملہ ہوا، 5 چینی باشندوں سمیت 6 افراد ہلاک ہوئے۔ خودکش حملہ آور نے بارود سے بھری گاڑی چینی انجینئرز کی گاڑی سے ٹکرا دی۔ مرنے والوں میں گاڑی کا ڈرائیور اور ایک خاتون بھی شامل۔ گاڑی اسلام آباد سے کوہستان جا رہی تھی۔ ڈی آئی جی مالاکنڈ کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے۔ چینی انجینئرز اسلام آباد سے داسو کیمپ میں جا رہے تھے۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف کی چینی سفارت خانے آمد ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی چینی سفیر سے بھی ملاقات ہوئی۔ وزیر اعظم کی چینی سفیر سے بشام حملے میں 5 چینی باشندوں کی ہلاکت پر تعزیت۔ مجھ سمیت پوری قوم کی ہمدردیاں چینی شہریوں کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں۔ وزیر اعظم کی جانب سے یہ کہا گیا، واقعے کی تحقیقات کر کے ذمہ داروں اور سہولت کاروں کو قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ پاک چین دوستی کو نقصان پہنچانے کی ایسی مذموم کوششوں کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ دشمن اپنے ناپاک عزائم میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ افواج پاکستان کی دہشت گردی کے واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت، اور پوری قوم اپنے چینی بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے، یہ کہا گیا ہے آئی ایس پی آر کی جانب سے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان میں حالیہ دہشت گردی کے واقعات بزدلانہ کارروائیاں ہیں۔ کارروائیوں کا مقصد ملکی داخلی سلامتی کی صورتحال کو غیر مستحکم کرنا ہے۔ مسلح افواج نے تربت اور گوادر میں دہشت گردی کی کوششوں کو ناکام بنایا۔ چین کی مدد سے دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث افراد سے سختی سے نمٹا جائے گا، اور پاکستان دہشت گردی کے خلاف فرنٹ لائن کے طور پر پوری استقامت اور عزم کے ساتھ برسر پیکار ہے۔ ایسی گناؤنی کارروائیاں پاکستانی عوام اور سیکیورٹی فورسز کے عزم کو پست نہیں کر سکتی، یہ بھی کہا گیا ہے آئی ایس پی آر کی جانب سے۔ حکومت پاکستان دہشت گردی کے گناؤنے فعل کی شدید مذمت کرتی ہے، یہ ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے کہا گیا ہے، اور یہ بھی کہا کہ پاکستان کے عوام اور حکومت مشکل کی اس گھڑی میں چینی دوستوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان میں چینی شہریوں کی جان اور مال کی حفاظت انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ آج کے حملے کی منصوبہ بندی پاک چین دوستی کے دشمنوں نے کی تھی۔ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو کٹہرے میں لانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کریں گے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ پاکستان پر قرضوں کا پہاڑ ہے، کب تک یہ زندگی گزاریں گے؟ وزیر اعظم کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے۔ مزید کہتے ہیں کہ کشکول لے کر نہ بھی جائیں تو کہتے ہیں ان کے بغل میں کشکول ہے، یہ اپنے گریبان میں جھانکنے کا وقت ہے۔ کشکول لے کے، اب تو کشکول نہ بھی لے کے جائیں تو اگلے کہتے ہیں کہ کشکول ان کے بغل میں ہے۔ بالکل تالی بجانے کا موقع نہیں ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے گریبانوں میں جھانکنے کا موقع ہے۔ انبار لگا ہوا پہاڑ ہے قرضوں کا، اس کو قرضے اتار رہے ہیں، قرضے لے کے ہم تنخواہیں دے رہے ہیں، قرضے لے کے ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرضوں کی زندگی کب تک گزاریں گے ہم؟ ایف بی آر کی جو اس کا ٹوٹل ہم ریسٹرکچرنگ کر رہے ہیں، اگلے مہینے اپریل میں آئی ایم ایف سے ہمارا سٹینڈ بائی ایگریمنٹ، اس کا سیکنڈ اور لاسٹ ریویو ختم ہو گیا۔ اس کے نتیجے میں جو سٹاف لیول ایگریمنٹ بھی ہو گیا، اور امید کی جانی چاہیے کہ اگلے مہینے جو آخری قسط وہ آ جائے گی، اور پھر ایک اور آئی ایم ایف پروگرام ہمیں کرنا ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ ٹیکس دینے والے ہمارے ہیرو ہیں۔ ملک کی ترقی کے لیے براہ راست ٹیکس اور برآمدگی شعبہ ناگزیر ہے۔ ٹیکس نظام میں ڈیجیٹلائزیشن بہت ضروری ہے، اور اس سے محصولات میں اضافہ ہوگا، نظام میں شفافیت آئے گی۔ محصولات کو بڑھانا اور شفافیت لانا ہی ہماری ترجیح ہے۔ انہوں نے مزید کیا کہا،
آپ کو دکھاتے ہیں۔ آپ واقعی ہمارے نیشنل ہیں، پوری ملک اور قوم کو آپ کی تقلید کرنی چاہیے اور آپ سب ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ دیکھیے، فار اینی کنٹریز ڈیولپمنٹ اینڈ گروتھ، ڈائریکٹ ٹیکسز آن دا ڈومیسٹک سائڈ اینڈ ایکسپورٹس آن دا ایکسٹرنل فرنٹ آر دا لیورز آف گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ۔ اس کو جو اسٹرکچرلی ہم نے ریفارم کرنا ہے، اس میں جو اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹلائزیشن ہے، اس میں اوبیسلی محصولات کو بڑھانا، ٹرانسپیرنسی لانا، سبسڈی سپورٹڈ بزنسز آر ناٹ سسٹینیبل اینی مور۔ وی ہیو ٹو ایکسلریٹ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ۔ تو اس میں جو آپ نے کام کرنا ہے، دیٹ از کنٹینیو ٹو امپروو پروڈکٹیوٹی ان یور اون آپریشنز۔ اور وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پنجاب بھر میں 50,000 سولر سسٹم دینے کا اعلان۔ پہلے مرحلے میں 50,000 پروٹیکٹڈ صارفین کو قرعہ اندازی کے ذریعے سولر سسٹم دیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت سولر ہوم سولوشن کا جائزہ اجلاس ہوا۔ وزیر اعلیٰ کا 1 کلو واٹ والے سولر سسٹم کی تنصیب کے فوری اقدامات کا حکم۔ پنجاب کابینہ نے گندم خریداری اور دیگر امور پر پالیسی سازی کے لیے وزارتی کمیٹی قائم کر دی ہے۔ گندم سے متعلق امور پر ارکان اسمبلی سے مشاورت کرنے پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کا چوتھا اجلاس ہوا۔ نقل روکنے کے لیے امتحانی مراکز میں کیمرے اور آرٹیفیشل ٹیکنالوجی سے کام دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پی آئی اے بورڈ اجلاس میں قومی ایئر لائن کی نجکاری کی توثیق باقاعدہ اعلان ہو گیا ہے۔ پی آئی اے نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو خط بھیج کر فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ نئے IMF پروگرام سے پہلے پی آئی اے کی نجکاری ہوگی۔ پی آئی اے بورڈ کی قومی ایئر لائن کی نجکاری کی منظوری اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو خط کے ذریعے فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ نجکاری IMF کی شرائط کے مطابق ہوگی اور جون تک پی آئی اے کی نجکاری کے لیے LOI جاری کیا جا سکتا ہے۔ جون یا جولائی کے دوران نجکاری کا پروسیس مکمل کر لیا جائے گا۔ گیس صارفین کو بڑا جھٹکا، گیس بلوں پر رعایت اور سلیب سسٹم ختم۔ گیس کا 1 یونٹ جلائیں یا ہزاروں، نرخ یکساں چارج کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ 1 MMBTU استعمال کرنے پر ٹیکسز کے علاوہ بل 4,501 روپے آئے گا۔ چارجز پنجاب، خیبر پختونخوا اور اسلام آباد کے صارفین کے لیے ہوں گے۔ ویلکم بیک۔ اب آپ کو بتائیں کہ پرنسپل ایچسن کالج سے اظہار یکجہتی کے لیے گورنر ہاؤس کے باہر طلبہ اور والدین نے احتجاج کیا۔ پرنسپل کو عہدے پر بحال کیا جائے، معاملے کی شفاف انکوائری ہونی چاہیے، یہ ان کی جانب سے مطالبہ کیا گیا اور گورنر کے غیر قانونی اقدامات کو واپس لیا جائے۔ ایچسن کالج اولڈ بوائز ایسوسی ایشن نے پرنسپل مائیکل اے تھامسن کی حمایت کا اعلان کر دیا اور ساتھ ہی ساتھ پالیسی میں تبدیلی واپس لینے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ چیئرمین بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے خیبر پختونخوا میں سب سے بڑا جلسہ ہوگا۔ علامہ راجہ ناصر عباس پنجاب سے سینٹ الیکشن میں ہمارے امیدوار ہوں گے۔ زلفی بخاری بھی پنجاب سے سینٹ الیکشن لڑیں گے۔ انہوں نے راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو میں بتایا کہ پنجاب میں میاں اسلم اقبال پارلیمانی لیڈر ہوں گے۔ قیدی 804 کی رہائی انشاءاللہ تعالی KPK میں سب سے بڑا جلسہ ہوگا، جس کی ڈیٹ کا انعقاد بھی انشاءاللہ کچھ دنوں میں کیا جائے گا۔ پنجاب میں ہمارا پارلیمانی لیڈر میاں اسلم صاحب ہوں گے۔ جو کینڈیڈیٹ اناؤنس ہوئے ہیں اس کے ساتھ ایڈیشنل ہم نے اناؤنس کرنے، ایک فیض الرحمان صاحب اور دوسری طرف ڈاکٹر شفقت ایاز، یہ دونوں ہمارے کینڈیڈیٹ ہوں گے جو لیٹیگیشن کے ویو میں۔ اس کے علاوہ باقی سارے کینڈیڈیٹ سے درخواست ہے کہ وہ اپنے نامینیشن فارم کل وڈرا کرے کہ وہ وڈراول کی ڈیٹ ہے، اور یہ کینڈیڈیٹ انشاءاللہ تعالی وہاں اپنے مقام پہ کھڑے ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی کنٹیسٹ کریں گے۔